بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار چہارم کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی 21ویں قسط ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امید. اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے متعلق اچھا گمان رکھنا اور اس سے امید رکھنا. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے، اور امام ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازن القشیری المتوفی 465 ہجری، ان کی کتاب رسالہ قشیریہ سے ہم نے استفادہ کیا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو گناہوں کی کثرت کے باعث خوف کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو گیا تھا، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے فلاں، تمہارا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا تمہارے گناہوں سے بھی بڑا جرم ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی ان ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ هو خیر منه وان اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا وان اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ.
حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مجھے اپنے گمان کے مطابق پاتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے طور پر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ 1 گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں 1 با یعنی 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحم کرنے والا اور مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یہ حدیث مبارکہ جو کہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کو ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے شمار گناہوں کے ساتھ میں آیا، لیکن میرے حسن ظن کی وجہ سے ان کو اللہ نے مٹا دیا۔ سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ تعالی، رواہ مسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مجھے اپنے گمان کے مطابق پاتا ہے تو میرے بارے میں جو گمان چاہے کرے، یعنی اچھا گمان کرے، یہ چاہیے اس کو۔ ایک شخص جاکنی کی حالت میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اپنے آپ کو یوں پاتا ہوں
کہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ سورہ حجر میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سورہ حجر کی آیت 49 اور 50 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ یقیناً میں غفور الرحیم ہوں، مگر دوسری طرف میرا عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص نڈر نہ ہو جائے، بلکہ میرے بندوں کو ہر وقت بین الخوف والرجاء کی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ وہ میری رحمت اور مغفرت کی امید بھی رکھیں اور میرے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں۔ صحیحین کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں، جس میں نہ شور و غل ہے، نہ تکلیف و مصیبت ہے۔ یہ جنتی جنت سے کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ حدیث میں ہے، ان سے فرمایا جائے گا کہ اے جنتیوں، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے اور ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ اور آیت میں ہے، وہ تبدیلی مکان کی خواہش ہی نہ کریں گے، نہ ان کی جگہ ان سے چھینی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ارحم الراحمین ہوں اور میرے عذاب بھی نہایت سخت ہیں۔ اسی جیسی آیت اور بھی گزر چکی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کو امید کے ساتھ ڈر بھی رکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آتے ہیں اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر فرماتے ہیں، جنت و دوزخ کی یاد کرو۔ اس وقت یہ آیتیں اتریں۔ یہ مرسل حدیث ابن ابی حاتم میں ہے۔ آپ بنو شیبہ کے دروازے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ واپس مڑ گئے اور حکیم کے پاس سے ہی الٹے پاؤں پھر ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ ابھی میں جا ہی رہا تھا، جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو نا امید کر رہے ہو، انہیں میرے غفور و رحیم ہونے کی اور میرے عذابوں کے المناک ہونے کی خبر دے دو۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندے اللہ کی معافی کو معلوم کر لیں تو حرام سے بچنا چھوڑ دیں، اور اگر
اللہ کے عذاب کو معلوم کر لیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر میں بھی منقول ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ جب تم نے برائی دیکھی تو تجھے کس چیز نے اس کو روکنے سے منع کیا؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی دلیل سکھائے گا تو وہ کہے گا، یا اللہ مجھے تیری رحمت کی امید تھی اور لوگوں سے ڈرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تجھے بخش دیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا تو وہ مالدار سے درگزر کرتا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم سے زیادہ اس بات کے کون لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے حسن ظن اور معافی کی امید کی وجہ سے اسے معاف کر دیا، حالانکہ وہ عبادات کے اعتبار سے مفلس تھا۔ حضرت ابان ابن ابی عیاش رضی اللہ تعالی عنہ امید کا ذکر زیادہ فرماتے تھے۔ کسی نے ان کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، ما الذی حملک علی ذلک؟ فقلت اردت ان احببک الی خلقک فقال قد غفرت لک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ میں چاہتا تھا کہ تیری مخلوق کے دل میں تیری محبت ڈالوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بندہ کوئی خطا کر بیٹھے اور وہ نادم بھی ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے رب کی رحمت کی طرف رجوع کرے اور اس سے معافی طلب کرے۔ بار بار گناہ سرزد ہونے پر بار بار توبہ کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فضیلت رجا یعنی امید کی فضیلت کے باب کے تحت میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک نہایت ہی عظیم بشارت حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی وفات کے بعد امت تک پہنچی ہے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اے بوڑھے تو نے فلاں فلاں کام کیے؟ کہنے لگے، یہ سن کر مجھ پر اس قدر رعب طاری ہو گیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، اے میرے رب، حدیث شریف کے ذریعے مجھے تیرا یہ حال نہیں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے سامنے میرے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ میں نے عرض کیا،
مجھ سے حضرت عبد الرزاق نے بیان کیا، اور وہ حضرت معمر سے، اور وہ حضرت زہری سے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ تو نے فرمایا کہ بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے مجھے اسی طرح پاتا ہے، بس وہ جو چاہے گمان کرے، اور میرا گمان یہ تھا کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نے سچ کہا، میرے نبی نے بھی سچ کہا، انس، زہری، معمر اور عبد الرزاق نے بھی سچ کہا۔ حضرت یحییٰ بیان کرتے ہیں پھر مجھے لباس پہنایا گیا اور جنت تک میرے آگے آگے غلام چلے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہی اس کی نجات کا سبب بنی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے ساتھ اس سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اذا اذنب العبد ذنبا فاستغفر اللہ یقول اللہ عز وجل لملائکته انظروا الى عبدی اذنب ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب اشہدکم انی غفرت له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا، اور اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہوں پر مواخذہ بھی فرماتا ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا۔ حضرت ابو عبداللہ حسین بن عبداللہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن اقسم قاضی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست تھے، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں ان سے محبت رکھتا تھا۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو میری خواہش تھی کہ میں ان کو خواب میں دیکھوں اور ان سے پوچھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا۔ پس میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، البتہ کچھ سرزنش بھی کی۔ پھر مجھ سے فرمایا اے یحییٰ تم نے دنیا میں نیک اور برے مخلوط کام کیے۔ میں نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے ایک حدیث پر بھروسہ کیا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو نے فرمایا انی لاستحیی ان اعذب ذا شیبۃ بالنار، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں بوڑھے آدمی کو دوزخ میں عذاب دوں۔ یہ سن کر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے یحییٰ میں نے تجھے معاف کر دیا،
اور میرے نبی نے سچ فرمایا، البتہ تم نے دونوں قسم کے اعمال کو خلط ملط کر دیا۔ اس روایت کو رسالہ قشیریہ کے ساتھ ساتھ تفسیر در منصور میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو، بدگمانی نہ کرو، لیکن اس کی معصیت سے بچو اور ڈرو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ایمان امید اور ڈر کے درمیان ہے۔ امید سے عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں اور زیادہ بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کا پیدا ہونا یہ ذریعہ بنتا ہے اللہ کی معصیت سے بچنے کا۔ تو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعمال نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی معصیت سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔